بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم اور ایک جابر حاکم کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو آئیں چلتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بڑے ظالم و جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک گماشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا، بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن لگتی ہو اور کوئی شبہ نہیں کہ تم دین کے رشتہ سے میری بہن ہو۔ اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا دوسرا کوئی مومن نہیں، لہٰذا اس ظالم بادشاہ نے ایک گماشتہ بھیج کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب کیا، اور ادھر تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے پاس لے جائیں گئیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ ایک روایت میں فاخذ کے بجائے فخت کا لفظ بھی نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ زمین پر پیر مارنے لگا۔ پھر اس نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور ظالم کو خلاصی ہو گئی، لیکن اس نے دوبارہ دست بازی کرنی چاہی اور پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب خداوندی میں پکڑا گیا۔ اس نے پھر کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کو گو خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ تم کسی جن کو میرے پاس لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے حاجرہ نام کی ایک لونڈی دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچیں اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بد نیتی کو اس کے سینہ میں لوٹا دیا اور اس نے خدمت کے لیے حاجرہ کو میرے ساتھ بھیج دیا ہے۔ دوستو، اپنے واقعہ سماعت فرمایا، چلتے ہیں فوائد حدیث سنتے ہیں۔ اخوت اسلامی کے قیام کا جواز معلوم ہوا۔ جب جان کا خطرہ ہو تو خود کو پیش کر دینا مباح ہے۔ ظالم اور غاصب حاکم کی اطاعت جائز ہے۔ ظالم حاکم کا ہدیہ یا انعام قبول کرنا جائز ہے۔ مشرک کا ہدیہ قبول کرنا درست ہے۔ دوستو، اس سے ہمیں معلوم ہوا نیت خالص ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جو شخص نیک اعمال کے ساتھ مخلصانہ انداز میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت و حفاظت کرتا ہے۔ درجات کی بلندی کے لیے نیک لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو شخص کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہوا ہو اسے چاہیے کہ نماز میں مشغول ہو۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ امتوں میں بھی تھا، جیسا کہ مذکورہ حدیث کی بعد روایات میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنے ازواج کے معاملہ میں معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو آگے بیان کرنا جائز ہے۔ دوستو، آپ نے یہ پیارا سا دلچسپ سا واقعہ سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔